کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اسے دین کی راہوں میں خرچہ کیا جائے گا، اس سے جو آمدنی ہوگی جس کام کے لیے وقف کیا گیا تھا وہاں لگایا جائے گا۔ جیسے کسی نے مسجد کے نام پہ زمین وقف کر دی، اب اس زمین سے جو اس کی آمدنی ہوگی اسی سے جو ہے مسجد کی مرمت ہے، مسجد کے اخراجات ہیں، امام کا مؤذن کا خرچہ ہے، چٹائی ہے، لائٹ بل ہے، پانی کا انتظام ہے، یہ ساری چیزیں اس کی آمدنی سے کی جائیں گی۔ اب کرنے والا جو کمیٹی جو کرنے والی ہوگی وہ اس زمین کی مالک نہیں ہو سکتی، بلکہ بس اتنا ہی وہ دیکھ بھال کرے گی اور اس کی آمدنی کو ان کاموں میں خرچ کرے گی۔ یہی کام کمیٹی کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج اوقاف خطرے میں، اوقاف خطرے میں ہونے کا مطلب آپ کی مسجدیں خطرے میں ہیں، آپ کے قبرستان خطرے میں ہیں، آپ کے مدرسے خطرے میں ہیں، آپ کے دینی ادارے خطرے میں ہیں، آپ کا فیوچر خطرے میں ہے، آپ کا وجود خطرے میں ہے۔ اسے آپ ہلکے میں نہ لیں۔ لہٰذا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، نفع نقصان اپنی جگہ ہے، آپ بھی ای میل کے ذریعے سے اپنی بات کہیں، اپنے پیغام کو پہنچائیں۔ باقاعدہ وقف بورڈ وغیرہ نے، دیگر لوگوں نے اس سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا ہو تو آپ بھی جو ای میل کے ذریعے سے کرنا ہے وہ آپ بھی کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس زمین کی حفاظت فرمائے، اس سے آپ کو جو خطرہ لاحق ہوگا وہ بیان سے زیادہ باہر ہے۔ جو تکلیف آپ پر آنے والی ہے وہ شاید میں لفظوں سے بیان بھی نہ کر سکوں۔ وقف کے چلے جانے سے جو حالات آپ کے بنیں گے وہ شاید اس درد کو ابھی آپ محسوس بھی نہ کر پائیں۔ وقف کے چلے جانے سے جن حالات اور جن پریشانیوں کا شکار مسلمان ہوگا شاید وہ چیز آنے کے بعد ہی احساس ہو، پہلے سے زخم کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اوقاف کی زمینوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے دین کے لیے وقف زمینیں ہیں، اگر آج اس پر نشانہ کسا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی تو غلطی ہے نا۔ وہ زمینیں اللہ کے دین کے لیے تھی اور شہر کے بڑے لوگوں نے قبضہ کر لیا، بیچ ڈالے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ہماری نئی نسل کو تاریخ کا علم نہیں ہوتا، ہسٹری کی معلومات نہیں ہوتی، زمینوں کے کاغذات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اسے نہیں معلوم کون سا رقبہ کہاں سے کہاں تک کس کا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے۔ مگر جو جانکار لوگ تھے انہیں اپنے قوم پر رحم کرنا چاہیے، وہ قوم کا مال تھا، قوم کو واپس کرنا چاہیے، مگر نہیں ایسا ہوا۔ جانکار لوگوں نے زمینوں پر قبضہ کیا، زمینوں کو بیچا، زمینوں پہ مکانات بنائے، بہت کچھ سودا بازی کیا گیا۔ میں اس شہر کی اگر بات کروں تو شاید لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ کہوں گا کہ مولانا مغیث الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، علامہ کمال عباسی کے نام پر، شیخ الاسلام کے نام پر اور دیگر بزرگان دین کے نام پر جو زمینیں ہیں پتہ لگائیے کہاں ہیں وہ سب۔ اور یہاں ایک دو کے نام پر نہیں، یہاں شہیدوں کے مزارات ہیں، یہاں صوفیاء کے مزارات ہیں، یہاں عظیم غازیوں کے مزارات ہیں، یہاں علماء اور فقہا کے مزارات ہیں، یہاں ایسے ایسے لوگوں کے مزارات ہیں جنہوں نے 30 سال تک اجین میں بیٹھ کر کے مسند افتاء پر فتویٰ نویسی کی ہے اور حدیث پڑھایا ہے اور حدیث کی تعلیم دی ہے۔ ان کے مزارات ہیں، ان کے ادارے یہاں شہر کے اندر ہیں، مگر سب آج ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ آخر کون لوگ ہیں، کن نے ایسا کیا، کیوں ایسا کیا؟ تو میں کہتا ہوں پیروں پہ کڑھاڑی پہلے آپ نے ماری اور دوسری بار کوئی اور مار رہا ہے۔ کاش آپ نے اپنے قوم کے ساتھ ہمدردی کی ہوتی، اپنے قوم سے محبت کی ہوتی۔ مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کیسی بھی ہے ہماری ہے، ہمارے لوگ ہم سے تلخی رکھیں یا ہم سے محبت رکھیں ہمارے ہیں، جو ان کی امانت ہے اسے واپس کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہے نا قیامت کے روز بہت بڑے ہو جائیں گے، عذاب ہوگا۔ یہ وجہ کیا ہوگی کہ وہ علم جسے لوگوں تک پہنچانا تھا وہ اپنے سینے میں لے کر باقی رہ گئے، لوگوں تک نہیں پہنچایا، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا، لوگوں تک معلومات صحیح طور پہ منتقل نہیں کیا۔ اللہ ان پر یہ عذاب مسلط کرے گا کہ ان کا یہ شکم بہت بڑا ہو جائے گا اور یہ ان کا عذاب ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، نہ مجھے نفع سے کوئی غرض ہے نہ نقصان سے کوئی مطلب ہے، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے جوانوں، اے پڑھے لکھے لوگوں، اے ہمارے طبقہ کے باشعور لوگوں، اے قوم مسلم کے دانشوروں، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، اپنے قبرستانوں کی حفاظت کرو، اپنے درگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر آج تم نے ایک اینٹ اپنی مرضی سے اس لیے ہٹا لی کہ 2 فٹ زمین ہماری مزار کے اندر بڑھ جائے گی تو کل کوئی 4 اینٹ ہٹا دے گا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اسی شہر کے اندر مزار کو توڑ کے مکان بنا لیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اسی شہر کے اندر اللہ اکبر مزاروں کے نشان ختم کر دیے، اس پہ لگی ہوئی تختی کو ہٹا دیا ہے۔ آج ہم تلاش بھی کرتے تو معلوم نہیں پڑتا قبر کہاں پہ، حالانکہ وہاں تختیاں لگی،
پورا مزار بنا ہوا تھا، آہستہ آہستہ قبضہ کرتے لوگوں نے مکان بنا لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اوپر مکان بنا لیا اور نیچے مزار چھپا دیا، کوئی جانے والا بھی نہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ چند فٹ زمین کے لیے ایسا کیا؟ یقین جانو آپ تک آپ کا دین پہنچانے والے، آپ کی شریعت پہنچانے والے، بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اپنے وطن سے دور چلے جا کر کے قربانی دے کر کے گھاس کھا کر کے تمہیں کلمہ پڑھانے والے جو مسلمان یہاں آرام فرما ہیں، جو اولیاء آرام فرما ہیں، تم ان سے غداری کر رہے ہو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم تک منتقل کیا ہے، تمہیں کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی دولت دی ہے، جنہوں نے تمہیں دلدل سے نکالا ہے، محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیا ہے، ہزاروں قربانیوں کے باوجود جنہوں نے اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے